www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وقال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال جل مجده نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس وفي تلك الأشياء الخمسة قال شبابك قبل هرمك صدق رسوله النبي الأمي الكريم. معزز مقتدر علماء کرام اور میرے بہت پیارے، بہت ہی زیادہ عزت، احترام اور قدر و قیمت کے قابل نوجوان بھائیوں اور ہمارے بزرگوں، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کی اس بستی کو، بستی کے ذمہ داروں کو اپنے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے پرفتن ماحول میں اپنے سماج کے لیے فکر کرنا اور اس کے لیے اس قسم کے اسباب اور وسائل اختیار کرنا، اور مجھے ابھی بتایا گیا کہ ہمارے دو نوجوان بھائی اس گاؤں میں ایسے ہیں جنہوں نے لائف ٹائم کے لیے اس قسم کے پروگراموں میں اپنا تعاون پیش کرنے کی آفر کی ہے. اللہ میرے ان دونوں نوجوان بھائیوں کو، دیگر تمام ہمارے نوجوان دوستوں کو اور ان بوڑھوں کو جن کی دعاؤں کے صدقے طفیل اس قسم کی حرکتیں وجود میں آتی ہیں، جزائے خیر دے، اور جو مرحوم ہو گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس دنیا میں بے شمار ہیں. ہم شکر ادا کرنا تو دور، اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتے. ایک سانس بیک وقت اپنے اندر دو نعمتیں رکھتی ہیں. میں ابھی سوچ رہا ہوں، اس لیے کہ 4-5 مہینے سے مجھ کو نوز بلاک کی کمپلینٹ ہوئی ہے، شکایت ہوئی ہے. کئی دفعہ سوچا کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کو چیک اپ کرواؤں، لیکن کیا کرے، فرصت ہی نہیں ہے. ایک ناک بند ہو جائے تو آدمی پریشان ہوتا ہے. ہم اس کے لیے بھانپ لیتے ہیں اور ناک میں قطرے ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک سانس میں اللہ رب العزت کی طرف سے 2 سسٹم چلتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ گیس باہر نکلتی ہے. ہمارے یہ بچے بھی اسکول میں سائنس پڑھتے ہیں اور ان بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ مولوی بنی سو تو اپنا نے دنیا نو کوئی نالج نہیں ہوئی. ایک مولوی تمہیں نے سمجھایا. تو ایک سانس، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس باہر نکلتی ہے اور آکسیجن اندر جاتا ہے. اگر 2 میں سے کوئی ایک سسٹم فیل ہو جائے تو آدمی کے لیے وہ موت کا پیغام ہے.
آکسیجن تو اندر جا رہا ہے لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ گیس باہر نکلتا نہیں ہے، تو پوائزن اندر پھیل جائے گا اور آدمی کے لنگس کمزور ہو جائیں گے۔ یا اس کا الٹا، موت میں کسی کی سکرات کی حالت دیکھی ہو تو اس میں بھی خدائے پاک کی سسٹم سمجھنے کے قابل ہے۔ بات توجہ سے سنیں کہ اندر جتنی بھی ہوا بھری ہوئی ہے، پھیپھڑے میں، لنگس میں، لیور میں، ہارٹ میں، دماغ میں، جن جن اعضاء میں جس قدر متناسب ہوا اللہ رب العزت نے رکھی ہے، موت کے وقت الٹی سانس چلتی ہے اور ساری ہوا باہر نکل جاتی ہے اور کنٹینیو اس کا بریتھنگ چلتا ہے۔ بریتھنگ عمل تنفس، سواچ અને ઉચ્છ શ્વાસ ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય સ્વાચ્છો શ્વાસ، اس کی جو ایکٹیویٹی اور حرکت ہے وہ آخری موقع پر اسپیڈلی تیز ہو جاتی ہے، باہر کی ہوا اندر جا سکتی نہیں، کنٹینیو ہوا چلتی ہے، اندر سے باہر ہوا نکل جاتی ہے تاکہ آدمی ہلکا ہو جائے اور اس کا جنازہ اٹھانا لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ اللہ اس وقت کو میرے آپ کے لیے آسان فرمائے۔ بعض لوگوں کو صرف ایک چھینک میں اللہ پوری ہوا نکال دیتا ہے، چھینک آئی کہ ان کی موت ہو گئی، ان کی موت بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو اللہ رب العزت 3 4 دن تک سکرات چلاتا ہے اور اس میں آدمی کی سانس چلتی رہتی ہے۔ مجھے سمجھانا یہ ہے کہ ایک سانس میں 2 نعمتیں ہیں، ایک ہی سانس میں۔ اگر ہم اس سانس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہماری ہر سانس کو بھی قربان کر دیں تو صرف سانس کا بھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ دوسری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو۔ دوسری نعمتیں تو بہت سائڈ پر ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت مجھے اور آپ کو جو دی گئی ہے وہ عمر کی نعمت ہے، وہ عمر کی، وقت کی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ تقریباً 1-1.5 گھنٹے سے بیٹھے ہو، اس لیے ایک لطیفہ بھی شروع میں سنا دوں تاکہ آپ کا موڈ فریش ہو جائے اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب جمائی کی تلاش میں نکلے کہ مارے تو یہ جمائی جو ہے جے کسو بولتو ہی نہ ہوئی، چپ چاپ رہے، ہمیں کہیں تو بیہی جائے، نہ ہمیں کہیں تو اٹھے، نہ ہمیں کہیں تو سانس لے، نہ ہمیں کہیں تیارے پانی ہی پیے۔ تو سامنے والا بھی کوئی ہمارے جیسا ہی ہوگا، تو اس نے کہا کہ ایسے جمائی تم تلاش کر رہے ہو، ایک نہیں کئی ایسے جمائی تم کو ڈھونڈ کو دیں گے۔ تو سامنے والا تعجب میں پڑا کہ آو جمائی کئی ملوانو کہ آپ جے کہ ایج کرے، گھر جمائی تو لوگوں نے ویلا ملی جائے کہ ہم کے بنگلوں نے وہ بدو ملے، پر جے کہ ایج کرے۔ اس نے کہا بیٹھو میرے پیچھے موٹر سائیکل پر، میں تم کو لے جاتا ہوں۔ وہ ایک بہت بڑی ہاسپٹل کے ICU کمرے میں لے گیا۔ کیا بدھا جیوا جمائی پڑેલા છે કે જે કશું જ બોલતા નથી, ડોક્ટર કહે તો ઊભા થાય ને ડોક્ટર કહે તો હુઈ જાય, ડોક્ટર કહે તો જ પાણી પીએ ને ડોક્ટર કહે તો જ એ રહે ખાય। હમેથી તારે કયો જમાઈ સિલેક્ટ કરવો? બોલો। اب آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ لطیفہ مولانا نے بلا مناسبت نہیں، میں نے بلا مناسبت کے نہیں سمجھایا، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے۔ میرے بہت پیارے نوجوان بھائیوں، کبھی کبھی آپ کے تو یہاں بائی پاس 4 رستہ سے ડાબા હાથ પર 2-4 કદમ જ ચાલીને સિવિલ હોસ્પિટલ में જવાનું છે, એટલે આપણી જે જનરલ હોસ્પિટલ છે પટેલ વેલફેર, थोड़ा और आगे जाइए میرے بھائیوں، آپ کو قدر ہوگی کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کوئی پیر لٹکائے ہوئے ہے، کسی سے بیچارے سے کروٹ نہیں بدلی جاتی، اور پہلے تو ایسا ہوتا تھا، نوجوانوں سنو، میں آپ کو خاص سنا رہا ہوں، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ موت کوئی بہانہ تلاش کرتی تھی۔ آدمی بڈھا ہوا، نصیحت وصیت کرتا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی معاملہ ہوا تو مرتا تھا۔ اب تو چلتے چلتے مر جاتا ہے، بات کرتے کرتے مر جاتا ہے، اور پانی پیتے پیتے مر جاتا ہے۔
حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے اچانک آنے والی موت سے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اچانک آنے والی موت انسان کو توبہ سے محروم کر دیتی ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کب مروں گا، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق نہ ہونے کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک آنے والی موت سے اللہ کی پناہ طلب فرمائی۔ اپنی عمر کی سب سے پہلے قدر کرو، سب سے پہلے قدر کرو۔ اگر میں اور آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی مر گئے ہوتے اور مر کے پیدا ہوتے تو ہم اور ہمارے ماں باپ اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اگر پیدا ہونے کے بعد مرتے یا 8-10 سال کی عمر کے بعد مرتے، 15-20 سال کی عمر کے بعد مرتے، ہم خدا کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں جوانی کی دہلیز پر پہنچایا، اور جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر ماشاءاللہ ہم کھانے پینے میں انجوائے کر رہے ہیں، ٹیسٹ لے رہے ہیں، ہماری عمر ویسٹ نہیں جا رہی ہے، لیکن ہماری عمر کو ہم اچھی استعمال کر رہے ہیں، مزے کے ساتھ جی رہے ہیں، اور ہمیں ہماری شریعت نے، سن لو صاحب، ہماری شریعت نے ہمیں، ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں بالکل ایسا نہیں کہا ہے کہ کھا پی کے انجوائے مت کرو، بالکل نہیں، یہ غلط بات ہے جو ہمارے جوانوں کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ مول صاحب نے بیان میں بے ہی اٹلے اوڈ لاؤ سے کہ باہر نہیں پھروانو، کھاوا پیوانو نہیں، کڑی کھچڑی کھائی نہیں، عشاء پڑھی نہ ہوئی، نہیں، ہم ایسا نہیں کہتے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرج لائف کو انجوائے کیا، ہاں، حضور نے لگن جیون کو خوشی کے ساتھ گزارا، حضور اپنی بیوی کو لے کر ہل اسٹیشن پر تفریح کے لیے بھی جاتے تھے، کوئی شریعت منع نہیں کرتی کہ تم اپنی وائف کو لے کر منالی مت جاؤ، میسور مت جاؤ، اوٹی مت جاؤ، دلی بامبے ضرور جاؤ، ضرور، لیکن نیت یہ کرو کہ اس سے میں ایک حلال رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں عجیب بات فرمائی، چونکہ نوجوانوں کا مجمع ہے، ہمارے بوڑھے حضرات ذرا مجھے معاف کریں گے، میں تھوڑا اوپن کچھ بات کروں گا، اس لیے کہ جوانوں کا مجمع ہے تو مجھے بولنا پڑے گا، ورنہ میں بھی سنکوچت رہینے بات کروں تو آ جوان نہیں ہو، بیجی وقت جوان ہونا جوڑ میں آویز نہیں کرے تو پاتی پہلی جو بات ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لائف کو انجوائے کیا، اسی لیے مستقل بحث چھڑی ہے کہ حضور کی فقیری اور حضور کی غریبی اور مسکنت اختیاری تھا یا اضطراری تھا۔ اب آپ بولو گے آپ اچھی بے نوی کیپسول نام آئیو، ایک کرماڑ والا نے میڈیکل اسٹور پر مرسے کہ کیا مرسے، ہاں کرماڑ والا نے میڈیکل اسٹور چھے، 5 بتی پر بھی چھے نے، ہاں بیجے بدے بھی چھے، ماشاءاللہ، میں بھروچ کو، میں آپ ہی کے علاقے کا ہوں اس لیے صاف بات کر رہا ہوں، نہیں، یہ اختیاری اور اضطراری کا مطلب بائی چوائس اور بائی پریشر۔ حضور کی جو غریبی تھی وہ بائی چوائس تھی، ایسا نہیں ہے کہ حضور کو غریب ہی پیدا کیا گیا تھا، حضور کے پاس دنیا بھر کا مال آتا تھا، حضور خود بزنس مین تھے، ٹریڈنگ کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوب مال تھا، لیکن حضور اس کو جمع نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، روایت میں آتا ہے بخاری شریف میں، حضور نے قول باندھا، نماز جلدی جلدی ختم کر کے سلام پھیرتے ہی تھوڑی دیر بیٹھنے کے بجائے گھر پر تشریف لے گئے، اور within few seconds حضور واپس آ گئے، تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گئے۔ صحابہ کرام نے حضور کی طرف دیکھا تو حضور تو فیس ریڈنگ جانتے تھے کہ صحابہ خاموشی کے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ آقا تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں کیوں گئے تھے۔ حضور نے فرمایا چالو نماز میں مجھ کو یاد آیا
کہ میرے گھر میں سونا گولڈ اس کی ایک چھوٹی سی بسکٹ پڑی ہوئی ہے. حدیث میں ڈلی آتا ہے، میں آج کے زمانے کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ سونے کی بسکٹ پڑی ہے. اب وہ سونے کی بسکٹ کا خیال میرے دل میں آیا. میری نماز میں گڑبڑ ہو رہی تھی. میں نے یہ سوچا کہ میرے گھر میں کوئی مال 3 دن سے زیادہ نہ پڑا رہے الا شیء ارصدہ لدین، مگر وہ چیز جو کسی کا قرضہ ادا کرنے کے لیے میں رکھوں تو بات الگ ہے، ورنہ میں اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز رکھنا نہیں چاہتا جس سے میری نماز میں ذہن اس طرف چلا جائے. تو حضور غریب تھے لیکن بائی چوائس غریب تھے، بائی پریشر نہیں. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے دریافت فرمایا کہ حضور کبھی پہاڑوں کی طرف جاتے تھے، پہاڑوں کی طرف، ہل اسٹیشنز کی طرف؟ حضرت عائشہ نے فرمایا جی ہاں، حضور نے پہاڑوں کی طرف جانے کے لیے مستقل ایک گاڑی اپنے پارکنگ میں رکھی ہوئی تھی. حدیث میں اونٹ کا لفظ آتا ہے، میں اس کو اس زمانے کا ترجمہ کر رہا ہوں. یعنی حضور اپنی بیوی کو لے کر جانے کے لیے ایک الگ سے سواری رکھتے تھے اور اپنی بیوی کو لے کر جاتے تھے، تفریح کرواتے تھے. لیکن مقصد کیا ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زندگی اچھی طرح گزاری جائے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے شکایت نہ ہو. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا انسان کے پورے بدن میں 300 سے زیادہ نٹ بولڈ ہیں. نٹ بولڈ میں کر کے بتاتا ہوں، دیکھو یہ نٹ بولڈ ہے، آپ نے دیکھا یہ انسان پورا فولڈ ہو جاتا ہے. આપણે ત્યાં ભરૂચ જિલ્લાની ગુજરાતીમાં બોલીએ کہ جارے بہت ٹھنڈی لگے تو ٹوٹیو وڑائی نہ ہو جائے. وہ ٹوٹیو وڑائی نے وہ آدمی کیسے سکڑ جاتا ہے. پتہ چلا انسان کی باڈی پوری فولڈنگ باڈی ہے، ایسا نہیں ہے. اس لیے لقوہ لگ جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، ہاتھ کیسا کیسا رہ جاتا ہے. ہاں پوری باڈی، لیکن اللہ نے ہم کو نٹ بولٹ کے ساتھ یہ انگلی، اگر یہ ہاتھ ایسا ہی رہتا تو ہم کیسے کھا سکتے، یوں کھانا پڑتا. ہاں اور اگر ہلتا نہیں تو کیا کرتے؟ ایک ایک نعمت پر غور کرو. حضور نے فرمایا ان سب نعمتوں پر اللہ کی طرف سے صدقہ دینا ضروری ہے. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے بڑا قیمتی سوال کیا کہ بار ہوندے نے تیر ٹوٹے واળો તો મામલો છે ને દરેક નહેમત તરફથી સદકો કેવી રીતે કાઢવાનો? સમજ પડી હું કે બાર હાંધે ને તેર તૂટે એટલે મેં બાર ઠીંગણા માર્યા ને હવે મને એવું લાગ્યું કે 12મું પૂરું થયું ત્યાર પહેલા તો 13મું તૂટી ગયું. मतलब कि इनो कोई अंत आवतो ज नहीं. और आप फरमा रहे हैं कि 300 से ज्यादा सदके निकालने के हमारे पास इतना हो तो हम डेली सदका निकालें. लेकिन हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हुजूर ने फरमाया कि तुम सदके का मतलब खाली पैसों वाला सदका क्यों समझते हो? किसी को अस्सलामु अलैकुम कहना सदका, किसी से हंसते मुंह मिलना सदका, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका. छींक आई अल्हम्दुलिल्लाह कहो, छींक नहीं आती उनको पूछो कि कितनी तकलीफ होती है. इसीलिए मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने और अल्लामा तीबी ने लिखा है कि छींक आने से ये इंसान के दिमाग के सारे बंद कोश खुल जाते हैं, वो माइंड फ्रेश हो जाता है, उसका मूड ताज़ा हो जाता है. इसलिए छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़वाया गया. हुजूर ने आगे बढ़ते बढ़ते कहा कि तुम में से किसी का अपनी बीवी के मुंह के अंदर मोहब्बत भरा लुक़मा रखना ये भी सदका है. कितनी प्यारी बात फरमाई, कितनी प्यारी बात फरमाई कि अपनी बीवी के साथ आप बैठे हैं और अपनी बीवी के साथ लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और अपने हाथ से उसके मुंह में लुक़मा रख रहे हैं, सदक़े का सवाब. सहाबा ने दरियाफ़्त फरमाया अल्लाह के रसूल वो तो हम हमारी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उसमें सदका कैसे? वो मुझे आपको समझाना है. असल बात ये है जो अब आ रही है. हुजूर ने फरमाया मुझे बताओ, अगर ये आदमी नाजायज़ रिश्ता कायम करके किसी गैर महरम से प्यार और मोहब्बत का रिश्ता लड़ाकर उसके मुंह में लुक़मा रखता तो उसको गुनाह होता कि न होता?
ضرور ہوتا. حضور نے فرمایا وہ ایسا کر سکتا تھا لیکن اس نے اللہ کے ڈر سے ایسا نہیں کیا، بلکہ حلال رشتے میں بندھا، حلال تعلق میں اپنے آپ کو اس نے جوڑا، حلال بیوی لایا اور اب اس کے ساتھ اپنی ضرورت کو پوری کر رہا ہے. یہ یاد رکھو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی فطری طبعی کسی بھی ضرورت پر بریک نہیں لگاتا، صرف اس کو یو ٹرن دیتا ہے. مثال کے طور پر آج کل ہمارے بہت سے نوجوان وہ افین لینے لگے ہیں، چرس گانجا لیتے ہیں، اور جب ان سے ملاقات کرو تو کہتے ہیں مفتی صاحب ڈپریشن میں ચાલી રહેલો છું એટલે જરા મારે આવું લેવું પડે તાકે મગજને શાંતિ મળે. મુફ્તી સાહેબ હું પરેશાન છું એટલે મારે આવું કરવું પડે કે મને થોડીક વારના માટે પીસ અને સુખ મળે. ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتایا. او نوجوان سنو، اگر کبھی تھک جاؤ، زندگی سے مایوس ہو جاؤ، گھر ہے، فیملی لائف ہے، اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، ڈپریشن آ گیا، تو ڈپریشن کی بیماری کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود شریف کثرت سے پڑھو، انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا. درود شریف، میں آپ کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں، کثرت سے درود شریف پڑھو. ایک حدیث شریف میں اور ایک نسخہ بتایا گیا ہے، چھوٹا سا نسخہ، سویٹ اینڈ شارٹ یا شارٹ اینڈ سویٹ. ایک صحابی کو حضور نے فرمایا دعوت المکروب، کہ ایک آدمی اگر کوئی غم میں ہے، ٹینشن میں ہے، اس کا ٹینشن دور کرنے کے لیے صرف وتھ ان کوارٹر لائن حضور نے فرمایا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. میرے ساتھ پڑھو تو یاد ہو جائے گا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یاد ہو گیا نا؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. حدیث میں آتا ہے اتنا پڑھ لو یقین کے ساتھ باوضو ہو کر. حدیث شریف میں تو صرف اتنا ہے کہ اتنا پڑھ لو، لیکن میں اس کو تھوڑا سمجھا رہا ہوں. باوضو ہو کر یقین کے ساتھ پڑھ لو، انشاءاللہ آٹومیٹیکلی تمہارا ٹینشن دور ہو جائے گا. درود شریف کی پابندی کرو. تھکان لگتی ہے کبھی کبھی، اس لیے آج کل ہمارے جوانوں میں وہ انرجی ڈرنک کا بھی ماحول آ گیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. انرجی ڈرنک، وہ بگ بول یا اس کو کیا کہتے ہیں، ریڈ بول اور اسنیکرز وغیرہ اس طرح کے کچھ مشروبات آئے. میرے نوجوانوں، وہ میرے بہت پیارے بھائیوں، میں آپ سے بہت محبت کر رہا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے، ورنہ ہم کلیجہ نکال کر آپ کے سامنے رکھتے. خدا نے کتنی پیاری جوانی ہمارے ان بچوں کو دی ہے، کتنے ماشاءاللہ تندرست ہیں. ایسا مشروب اور ایسی ڈرنک کیوں پیتے ہو جس سے تمہارا معدہ برباد ہوتا ہے، جس سے تمہاری کڈنی برباد ہوتی ہے؟ تم کو معلوم ہے میرے نوجوانوں کہ کڈنی اگر تھوڑا سا اس کا کریٹین ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کڈنی کو آپریٹ کرنے کے لیے، اس کڈنی کو جاری کرنے کے لیے لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں. ڈائیلسس کے لیے آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے. کڈنی اللہ کی موسٹ امپورٹنٹ نعمت ہے. اس کڈنی کو یہ ریڈ بول سے، سنیکرز سے اور اس قسم کے مشروبات سے نہایت نقصان ہوتا ہے. میں ہر سال انگلینڈ، کینیڈا وغیرہ کی طرف جاتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں کا جنریشن اتنا پیپسی پیتا ہو جتنا ہمارا جوان پیتا ہے. یہ بدمعاش لوگ ہیں یہ یورپین ممالک کے لوگ، کہ جو ایسی چیزیں رائج کر کے انڈیا میں اور ایشین ممالک میں اس کو زیادہ چلا دیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے جس دن ایشین دماغ کریٹ ہوا اور آپریٹ ہوا تو پھر اس دماغ کا مقابلہ یورپ بھی کر سکتا نہیں ہے. تمہیں برباد کرنے کے لیے پیرس میں زمین کے نیچے بیٹھ کر پورے پلاننگ کیے جا رہے ہیں، اور تم گھوڑی نے لوئی کڑوا والی حرکتوں ہمیں کری رہلا چاپڑ بتا. یہ اتنی اچھی چمڑی ہے، بیٹھے بیٹھے میں ہی اس کو کھجاتا رہوں تو خون نہیں نکلے گا کیا؟ کڈنی اللہ کی کتنی بڑی نعمت. پھیپھڑا، لنگس اور اس کا ہارٹ، ان سب کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں.
اب سوال ہوتا ہے مفتی صاحب ایکٹیو رہو ہوئے تو ہوں کروانوں. میں حضور کا طریقہ بتاتا ہوں. حضور طبیب بھی تھے حبیب بھی تھے. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ گنہگاروں کے لیے حضور طبیب تھے اور تندرستوں کے لیے حضور حبیب تھے. کتنی اچھی بات ہے. اور طبیب رحم دل ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو. جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کبھی آپریشن کرتا ہے تو بھی وہ بیچارہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر آپریشن کرتا ہے. اس کو اچھا نہیں لگتا لیکن اس کو کرنا پڑتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائرڈنیس کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے ایک نسخہ بتایا. تھک جاتے ہیں ہمارے نوجوان کام کر کے, اور وہ نسخہ بھی کسی اور کو نہیں بتایا, اپنی لخت جگر, اپنا جگر پارا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا. حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے اوپر ترس آیا. حضرت علی حضور کے پاس گئے رات کے موقع پر کہ حضور آپ کی بیٹی عائشہ فاطمہ یہ چکی بھی پیستی ہے, جھاڑو بھی لگاتی ہے, کپڑے بھی دھوتی ہے, روٹی کو بھی بناتی ہے, بھٹی کے اندر وہ تھک جاتی ہے, تو میں درخواست کرنے آیا ہوں آپ کے پاس غلام آتے ہیں, ایک آدھ غلام کا انتظام کر دو تاکہ کام کرنے کے لیے کوئی میسر ہو جائے تو بیٹی کی تھکان دور ہو جائے. تھکان کا ہی شکایت تھی نا, کمپلین کیا تھی تھکان کی, جو ہمارا جوان کرتا ہے کہ میں ریڈ بول پیتا ہوں تھکان دور کرنے کے لیے, ایکٹیونیس لانے کے لیے اور برابر چست. حضور نے اس کے لیے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ میری بیٹی کو کہو کہ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے, اس کی ساری تھکان دور ہو جائے گی. یہ تھکان دور کرنے کا علاج ہے. ہمیں تو اپنی زندگی کی قدر کرنا ہے. ایوری بڈی شوڈ, ہر آدمی کو یہ نیت کرنی ہے مسلمان کو کہ میں 100 سال جیوں گا. نیت کرنے میں تو کوئی ٹیکس لگتا نہیں, اور 100 سال کیسے جیوں گا مضبوط. ایک روایت یاد آئی آپ لوگوں کی برکت سے, ابن ماجہ شریف میں وہ روایت ہے, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, کہ جو مسلمان طاقتور ہوتا ہے وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے کمزور, لونجھے اور بالکل ایسے اب پڑے ہوئے مسلمان. ہمارا آج کل کا 20 سال کا جوان, اس کو کہا جائے کہ ذرا پیدل چل کر بائی پاس پر سے لے کر آ, تو بولتا ہے پپا ذرا موٹر سائیکل لاؤ. پپا نے ایک آدھ دفعہ ایسا بولا کہ مارے کام چھے, تو 2-5 دن کے بعد اماں کے وایا ہو کر بولے گا پپا نے ذرا کونے منے بھی لائی دے, امنوج کام چھے اٹلے لاوا نہیں چھے. یعنی ہمارا نوجوان آج کل 10 قدم چلنے کو ہی تیار نہیں ہے, 2 قدم کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے کھڑا رہتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا تو ٹانٹیا دکھے. 20 سال میں ہاں ٹانٹیا دکھے, ہاں 25-30, یہ وہی ٹانٹیے دکھ رہے ہیں کہ آپ فوری طور پر قدرت نے جس پارٹ آف دی باڈی کی جو سسٹم بنائی ہے, قدرت نے عضو انسانی کی جو سسٹم بنائی ہے, اس عضو کو اتنی دیر کے لیے آرام دینا اور اس عضو کو اتنی دیر کے لیے استعمال کرنا, یہ اس عضو کے ساتھ عدل و انصاف ہے. سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے کہ رات کو 11 بجے سے لے کر صبح کے 4 بجے تک اندر کے جو آرگانس ہیں, کڈنی, ہارٹ, لنگس, لیور, یہ سب رات کے 11 بجے سے لے کر صبح کے 4 بجے تک بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور وہ جب ایکٹیو ہو تو دماغ کو اور ہاتھ پیر کو سکون ہونا چاہیے, تو وہ اپنا کام باڈی کے اندر ریکوری کا, آئل گریسنگ کا اور سب کچھ کرنے کا برابر کر سکے. اب ہمارا نوجوان تو رات کو 11 بجے سوتا ہی نہیں, بالکل نہیں سوتا ہے, اور اس کی رات ہی شروع ہوتی ہے 2-3 بجے. بلکہ مگن مانی تو یہودی آئی گئے کہ کوئی مانے عشاء بجے ہوئی جائے, لیکن تو کئی سینچوری میں جیوی ریلو چھے یار, کیا زمانہ نو مانا سے 10 واگے تو بڑی ہوئی جوانو ہوئی. اس سے ہمارا دماغ کمزور ہو رہا ہے, ہمارا دماغ کمزور ہو رہا ہے, ہماری باڈی کمزور ہو رہی ہے, ہم کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں, ہم رٹنگ والے بن گئے.
تم نوجوان ہو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ایگزامینیشن کی تیاری کے لیے بھی ہم رٹو بن گئے، ہم سمجھتے کچھ نہیں، اس لیے کوئی ٹیکنالوجی یا کسی چیز کو ایجاد کرنا یہ سنا نہیں جاتا کہ بھروچ کے علاقے میں سے کسی نوجوان نے کوئی سائنس کی کوئی تحقیق کی ہو، یا اس نے کوئی مشین بنایا ہو، یا اس نے کوئی ریسرچ کیا ہو. نہیں، اس کے لیے بھی آر ایس ایس ذمہ دار نہیں ہے. آہوں مگد ماری ہے در વાત पे પાછા બેહીને હું બોલે બધી આરએસએસ ની સ્કીમો છે, તો કે ફજરની નમાઝ માટે આવવા માટે તમને આરએસએસ રોકવા આવે છે. શેરપુરાના બધા ઘર પર આરએસએસ વાળા બેહેલા છે ને આરએસએસ વાળા તમને રેડ બુલ પીવાના પૈસા આપે. क्यों इस तरह खामों का हर चीज का जिम्मेदार आरएसएस ने आ ने ते ने? हम ही पहले तो जिम्मेदार हैं. हमने अपने हाथों से अपनी हुकूमत खोई. बुरा मत लगाना, मुगल बादशाहों को अल्लाह ने बहुत मौका दिया था हिंदुस्तान में, लेकिन सिवाय 2-4 बादशाहों ने दूसरा क्या किया? मस्जिद है इसलिए मैं बोलना पसंद नहीं कर रहा हूँ. क्या किया जो गुज़श्ता हफ्ते G20 में तुमने सुना कि हमारे वजीर आजम ने अकबर बादशाह की जी भर के तारीफ की. हमारे बाज नौजवान जोयू के नहीं छल्ले तो कबूल करूँ पर अरे वो अकबर तो बदमाश था, कमबख्त था, वो निकम्मा था, इसीलिए तो वो उसकी तारीफ कर रहा है. उसने अजानों में ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बजाय अकबरु खलीफतुल्लाह के नाम से कलमा ईजाद करवाया था. उसने दीने इलाही की तासीस रखी थी और उसने मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह को मजबूर किया था कि मेरे दरबार में मुझको सजदा करते हुए आना पड़ेगा. मालूम है, मुझे ईमानदारी के साथ बताओ कि इस मजमे में बैठे हुए लोग सिवाय उलमाए किराम के कोई उंगली न उठाए, मुजद्दिद अल्फसानी को कौन जानता है? ईमानदारी के साथ उंगली उठाओ. उलमाए किराम नहीं उठाएंगे उंगली, एक आदमी नहीं उठा रहा है. देखा आपने मौलाना, उलमाए किराम सुनिए. लिहाजा इनको बताइए कि वो अकबर बादशाह ने जो हिंदुस्तान के अंदर शिर्क की बुनियाद डालना चाहिए थी और वो अपने सामने सबको झुकाता था. मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह नाम के बुजुर्ग पैदा हुए और उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता है. ये हिंदुस्तान की सरजमीन वो है जिसमें सबसे पहले तौहीद का पैगाम आया था. मालूम है, मक्का में नहीं आया था सबसे पहले तौहीद का पैगाम. तुम बोलोगे मुफ्ती साहब नु मगर ठिकाने बराबर ठिकाने से अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले हिंदुस्तान में आया था तौहीद का पैगाम. हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ उतरे थे? अरे बोलो, हिंदुस्तान में. सबसे पहली वही हिंदुस्तान में आई थी. सबसे पहला हज का सफर हिंदुस्तान से हुआ था. सबसे पहली तौबा हिंदुस्तान में कबूल हुई थी. तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया हम ये तो नहीं होने देंगे. तो अकबर बादशाह ने चैलेंज किया कि तुम किस मुंह से बोलते हो? भल भला ने मारी, हम में तो झुकવું પડે છે. तो उसने क्या किया कि अपने दरबार की ये जो चौखट है उसको नीची कर दी ताकि मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, जो फारूकी ख़ानदान के थे, वो आए तो उनको ऐसा झुककर आना पड़े. लेकिन मुसलमान तो होशियार होता है, वो इमोशनल भी नहीं होता, भोला भाला भी नहीं होता. हजरत तशरीफ़ लाए, उन्होंने देख लिया कि इसने चौखट को नीचा कर दिया है, दरवाजे को नीचा कर दिया है, तो मुझको झुकना पड़ेगा. और वो क्या कहेगा कि देखा इनको भी मेरे सामने झुककर आना पड़ा कि नहीं. तो मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठ गए और अपनी सुरीन के बल घिसेटते हुए अंदर गए कि मैं ऐसा आना तो पसंद कर सकता हूँ, लेकिन तेरे सामने झुकना तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूँगा. तौहीद, इस तौहीद के अकीदे पर ज़रा भी हम आँच नहीं आने देंगे, ज़रा भी नहीं. आपको मालूम है कि नई तालीमी पॉलिसी स्कूलों में लागू की जा चुकी. अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम तौहीद के अकीदे को समझें. बाई फोर्स हमारे बच्चों के पास ऐसा कहलवाया जा रहा है, लेकिन अगर हम आवाज़ उठाएं और प्रिंसिपल को फ़ोन करें तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिवर्स लेना पड़ता है. लेकिन माँ बाप को पता हो तब तो. मुसीबत तो यहाँ तक है. और एक लतीफ़ा सुना दूँ, थोड़ा मूड और फ्रेश करूँ. हमारे महाराष्ट्र में एक जगह है, नाम नहीं लूँगा, वहाँ एक साहब सुबह में मोटरसाइकिल लेकर निकले. 5-6 छोकराओं लखोटियों रमता.
صبح کے 7:30 بجے، وہ تو مدرسے کا وقت رہتا ہے. تو موٹر سائیکل لے کر جانے والے ایک حاجی صاحب تھے، انہوں نے وہ لکھوٹی کھیلنے والوں میں سے ایک بچے کے یوں گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ شرم نہیں آتی، یہ مدرسے جانے کا ٹائم ہے اور تو لکھوٹی کھیل رہا ہے؟ تو اس نے یوں دیکھ کر کہا ابا میں تمہارا ہی ہوں اور کسی کا نہیں ہوں، یعنی میں تمہارا لڑکا ہوں، تم کس کو نصیحت کر رہے ہو؟ یعنی تم کو یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے کتنے. ایک مرتبہ میرا خود کا واقعہ ہے، صورت بیان کے لیے گیا، ایک صاحب کے گھر میں نے پوچھا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کہا مولوی صاحب 1 منٹ ابھر رہا ہوں، انہیں ممی نے پوچھی نہ ہو. یہ حال ہے ہمارے ماں باپ کا. ابھی گزشتہ ہفتے میں ایک جگہ بیٹھا تھا، میرے رشتہ دار سب بیٹھے ہوئے تھے، کافی سب. ان میں سے ایک لڑکی نے اپنی ماں کو صاف کہا کہ ممی تنے، وہ لڑکی شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہو گئے، لیکن وہ اپنی ماں سے کہہ رہی ہے ممی تنے کوئی دڑے یہ خبر ہتی کہ ہمیں کئی دھورن بڑھی ہیں، ہمارو ایگزام کیا رہے چھے ہوں چھے. یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت نے ہمارے سماج کو ختم کر دیا. کچھ پڑی نہیں ہے، رات کو دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سوتے رہنا، بچہ کب جا رہا ہے کب آ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اس کا برین کیسے واش کیا جا رہا ہے، اس کو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے دوسرے لوگ اپنے قبضے میں لے رہے ہیں. نہیں میرے نوجوانوں، اب آپ کو جو شادی شدہ ہیں اور جو نہیں ہیں ان سب کو مل کر شادی کے بعد ایک بہترین نسل تیار کرنی ہے. اور دیکھو ٹیکنیکل حملے کا جواب ٹیکنیکل سے ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکل حملے کا جواب پریکٹیکل سے ہوگا. سمجھتے ہو اس کا کیا مطلب؟ پریکٹیکل حملے کا جواب مثال کے طور پر یہ مولوی صاحب نے ان کے گھر میں پوزیٹیو نیگیٹو وائر کو جمع کر دیا اور وہ آپ کو فون کر رہے ہیں. آپ بیٹھے ہیں، وائر مین ہیں، آپ کہتے ہیں نہ انہیں او کرنک پلانے او کرنک نہ پلانے او کرنک، تو کہ تھئی جوان مجھے. وہ پریکٹیکلی بگڑ چکا ہے، تو اب آپ کو موٹر سائیکل لے کر اس کے گھر پر جانا پڑے گا اور پریکٹیکلی اس کو الگ الگ کر کے جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو صاف کرنا پڑے گا. سن لو، میں بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں. اب تک ہماری بربادی کے ٹیکنیکلی طور پر پلاننگ بن رہے تھے اور اب پریکٹیکلی طور پر شروع ہو چکا ہے. 3 طلاق والا معاملہ، ہم نے کتنی آوازیں اٹھائیں، کتنے دستخط کیے، کتنے آدھار کارڈ ہم نے جمع کیے، لیکن ان کو تو بل پاس کرنا تھا تو ہو گیا. دوسرے جو بل ان کو پاس کرنے ہیں وہ ان کے عزائم پر کریں گے، لیکن ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنے نکاح، طلاق، وصیت، وراثت کے کیس کورٹ میں لے ہی نہیں جائیں گے کہ تم اپنی چلاؤ گے، ہم تو اپنے مفتیوں کے پاس اس کو حل کروائیں گے. آٹومیٹیکلی وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. کیا تو مسلمانوں کورٹ میں آوا نہیں تو پاچھا આપણે તો એને તો હીધો કરી દેશ, મારી છોકરીને તલાક કેવી રીતે આપી ને હવે એને એમ કે ટોટિયા ઘઉં તો ના કરી દઉં તો મારું નામ આ ના હતું. کچھ نہیں ہوتا. برسہ برس گزر جاتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے. کیوں شریعت کے ٹیبل پر نہیں آتے؟ چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا نوجوانوں، خالی آندولن کرنے سے اور میمورنڈم دینے سے کچھ نہیں ہوگا. خدا کے سامنے گرم گرم آنسو بہانے پڑیں گے. اور جوانوں کو سکھا رہا ہوں، صبح آ جاؤ مسجد میں 4 ساڑھے 4 بجے. اللہ کے بندوں، بہت محبت سے کہہ رہا ہوں، آ جاؤ، اپنی جوانی کی قدر کرو. 4 ساڑھے 4 بجے مسجد میں آؤ اور تنہائی میں اپنے اللہ سے کہو اے اللہ، میرے باپ دادوں نے تو سکون کی زندگی گزاری، میرے باپ دادوں کی زندگی میں کوئی ایسی پلاننگ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی. مجھے خطرہ ہے کہ اب میری اولاد کے دین کا کیا ہوگا. یہ بولو اللہ کے سامنے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میری نیو جنریشن اسلام پر رہے گی کہ نہیں. مجھے خطرہ ہے کہ میری نیو جنریشن کبھی میری قبر پر بھی آئے گی یا نہیں آئے گی. مجھے خطرہ ہے کہ میری نیو جنریشن کبھی میرے لیے ایصال ثواب کرے گی کہ نہیں کرے گی. اے اللہ میرے جنریشن کی حفاظت کر لے. یہ آپ کو اللہ سے بات کرنی پڑے گی. حکومت ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتی، مسائل تو اللہ حل کرتا ہے. اور اللہ حل کیسے کرتا ہے؟ خالی رمضان شریف میں دعائیں کر کے نہیں، بلکہ پوری زندگی ہمیں اپنے آپ کو سیدھے راستے پر ڈالنا پڑے گا. جس قوم کا جوان ایکٹیو ہو جاتا ہے اس قوم کے مقابلے میں کی جانے والے سارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں.
یاد رکھو، اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے کبھی اپنے اماموں سے سنا ہوگا، نہیں تو کبھی سن لینا۔ اصحاب کہف کے زمانے میں خطرناک شرک وجود میں آ رہا تھا، خطرناک توحید پر یلغار ہو رہی تھی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، زبردست حملہ ہو رہا تھا توحید کے اوپر، لیکن چند نوجوان کھڑے ہو گئے تھے۔ کتنے؟ صرف 7 نوجوان کھڑے ہو گئے تھے، اور انہوں نے وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ربنا رب السماوات والارض، تم کچھ بھی محنت کرو، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہماری بنتی بگڑتی آسمان و زمین کے رب سے ہی ہے، ہم اس کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکاریں گے۔ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ 7 کھڑے ہوئے تھے لیکن پورے ملک کی حفاظت ہو گئی۔ ابھی میں راستے میں ایک جگہ ایک صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اکثر و بیشتر اپنا جوانیاؤں میں تھی گھنا બધા સારા જવાન હોય છે, એ લોકોને અમુક વખત એવું થાય કે કંઈક કરવું જ પણ હું તો એકલો પડી જઈશ, કોઈ સાથ નથી આપતો। ایسا کبھی مت سمجھو کہ وہ اکلو پڑی جائے، اکیلے ہی اکیلے کھڑے ہو جاؤ، اللہ سے مدد مانگو۔ ایک اردو کا شاعر کہتا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر میں منزل کی طرف اکیلا ہی چلا تھا، بڑھتا گیا قافلہ بنتا گیا، 1 سے 2، 2 سے 4 ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کی مارکنگ پر کوئی توجہ مت دو جن کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے اور کرنے دینا بھی نہیں ہے۔ ایک تو مصیبت આપણા ઇલાકામાં આ છે કે અમુક લોકો એવા ચૌધરી બનીને બેઠા કે કશું કરવા જ ના દે, કે થવું હોય તો મારા જ પ્લેટફોર્મ દે, એવું બીવાનું નહીં। اللہ والوں سے مشورہ لو، مصلحت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حکمت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ میں قید لگا رہا ہوں، دریک وستو پر ایک جاتنو ہتھوڑو نہ مرائی۔ کتنی آسان مثال دے رہا ہوں، لوکھنڈ پر ہتھوڑو الگ ہوئے، ہاں کھیلی پر ہتھوڑی الگ ہوتی ہے اور سونے پر ہتھوڑی الگ ہوتی ہے۔ برسوں سے ایک بگاڑ اگر سماج میں چلا آ رہا ہے، آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پہلو کوڈاڑا چھاپ زبان استعمال نہیں کروانی، پیار محبت کے ساتھ دھیرے دھیرے کسی چیز کو ختم کرو، 2-5 کو اپنے قریب کرو، لیکن اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، نام نمود نہ ہو، انشاءاللہ دھیرے 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 معاملہ بڑھتا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور ان سے پہلے ہندوستان کی آزادی کا سور صرف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اٹھایا تھا، وہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، لیکن پھر تو اپنے بھی اپنے بنتے چلے گئے اور غیر بھی اپنے بنتے چلے گئے۔ اخلاق سے ہی جیتے ہیں اور اخلاق سے ہی مرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمزوری ہے وہ یہ کہ وہ اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ چرس گانجے میں پڑھ کر، میرے بھائیوں تمہارا دماغ کتنا قیمتی ہے وہ تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان کا دماغ کتنا قیمتی ہے؟ اس کو سمجھنا ہو تو بڑے بڑے گاڑیوں کے شو روم کے سروس اسٹیشن پر جاؤ، چاہے وہ مہندرا کا ہو، ماروتی کا ہو، سوزوکی کا ہو یا کتنی بڑی سے بڑی گاڑی کا، میں بہت قیمتی بات سمجھا رہا ہوں، سروس اسٹیشن کے اندر پرزوں کو ٹھیک کرنے والے اور بڑے سے بڑے ٹوٹے ہوئے انجن کو بنانے والے آپ کو ملیں گے۔ دھیرے سے پوچھو گے تارو نام ہوں تو وہ نام بولے گا، مسلمان ہوگا۔ پتا چلا کہ مسلمان بریلین مائنڈ ہوتا ہے، اس کا دماغ بڑا تیز ہوتا ہے، وہ ٹوٹی ہوئی چیز کو اور مشینری کو بھی جوڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو کھوج کے اندر، آپ کو معلوم ہے ابھی جو 20-25 دن پہلے اسرو ہوا، وہ چندریان پر، اس کی تحریک چلانے والا اور اس کی پلاننگ کرنے والا اور اس کی کھوج کرنے والا ایک مسلمان تھا۔ پھر وہ 2-3 مسلمان بنتے چلے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ مسلمان کی ان نگاہوں میں خالی نارمل ویژن نہیں ہوتا بلکہ اس کی نگاہ میں نور الہی ہوتا ہے۔ لیکن وہ نور الہی کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہو، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہو، اپنی نگاہوں کو غلط جگہوں پر اٹھنے سے بچاتا ہو، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتا ہو۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جوانوں
سنو کہ وہ نعمت جس کے ذریعے مسلم اور غیر مسلم دونوں میں فرق ہوتا ہے وہ نعمت عقل کی نعمت ہے. اور کوئی خوبصورتی تو جانوروں میں بہت خوبصورتی ہے. روپاڑو آپ کہ نہیں مارو چھوکرو تو بوجھ روپاڑو انہیں جو ہوتا اکھا گوم میں کوئی نہیں ہوئی. روپاڑے تو جانور بھی روپاڑے ہوتے ہیں نہیں ہوتے. کچھ پرندے کتنے روپاڑے ہوتے ہیں کہ روپاڑے لوگ بھی ان کو اپنے گھر میں روپاڑے پرندے رکھنا پڑتے ہیں. تو روپ نے ہوں جویا کروانا انہیں داڑ میں ناکھی نے وگھار لگاوانا. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جو آپ نے کہا باڈی بلڈر ہے تو طاقتور تو شیر بھی ہے طاقتور تو شیر بھی ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں જોયું આપણે ایک آواز કરીએ એટલે આખા ગામને એમ આવી જવું પડે. تو ایسا تو بہت سے جانور بھی ہیں جو چیختے چلاتے ہیں تو لوگ ادھر ادھر بٹ جاتے ہیں یا ایک جگہ سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں આપણો ખોરાક ખબર છે 25 روٹی تو ایک ہاتھے میں ہی. تو ایسے تو بہت سے جانور ہیں جو ایک بیٹھک میں 10 بکرے کھا جاتے ہیں. ہمارے نوجوان اس کے اوپر تکبر کرتے ہیں کہ وہ تو آجے راندیر کھاوا گયો تو آجے تو અમદાવાદ સુધી ચાય પીવા ગયો તો ને આજે તો સિત્તોણની મંદી અમે બે જણાએ મળીને જ ખલાસ કરી લીધી. લા હૌલ વલા કુવત ઇલ્લા બિલ્લાહ. یہ کھائیے پیجیے ہم بالکل منع نہیں کرتے. میں نے شروع میں کہا انجوائے کیجیے لائف کو لیکن لائف کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے. انجوائے کرنا لائف کو مرضی خدا کے تابع بنانے کے لیے. اگر آپ تفریح میں جا رہے ہو بامبے جا رہے ہو گھومنے کلکتہ جا رہے ہو یا کسی اور جگہ جا رہے ہو نیت یہ ہے کہ ذرا وہ تھاکی گیا مائنڈ فریش کری نہ آؤں تو بھائی مارا کام میں مارو من انشاءاللہ بولا سے انشاءاللہ یہ تفریح کے لیے جو گئے 1-1 روپیے کا ثواب ملے گا کیونکہ نیت تمہاری اچھی ہے. اور اگر نیت گڑبڑ ہے تو پھر تو خدا کو 1-1 پیسے کا جواب دینا پڑے گا. ہم لوگ مدرسوں میں جو پڑھتے پڑھاتے ہیں عصر کے بعد بچوں کو باقاعدہ کھیلنے کودنے اور تفریح کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ بھائی جاؤ چلو پھرو. کیوں؟ وہ فریش ہو کر جب آئیں گے تو مغرب کے بعد ہوم ورک بڑی مضبوطی سے کریں گے. تو ہمارے جوانوں کو ہم کہہ رہے ہیں کھیلو لیکن نماز کے وقت کی بھی رعایت کرو اور سچ جھوٹ کی بھی رعایت کرو. سچ بولنے کی عادت ڈالو جھگڑے مت کرو اپنے دماغ کو کنٹرول کرو اور یہ تمباکو کھا کھا کر اپنی جوانی کو برباد مت کرو. میں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی کہ اللہ کو کون سا مومن پسند ہے؟ طاقتور مومن. اس لیے ہم تو کہتے ہیں جیم میں جاؤ بلکہ اس گاؤں کے ذمہ دار اگر یہاں بیٹھے ہیں تو ہم ان سے کہیں گے ماشاءاللہ یہ زندہ دل گاؤں ہے یہاں جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے وہ فوراً اس گاؤں کے لوگ کر لیتے. گاؤں میں جیم بناؤ لیڈیز کا جیم الگ جینٹس کا جیم الگ. ہمارے بچے کیوں بھروچ تک جائیں بھائی جیم کرنے؟ ہم غیروں کو کمانے کا کیوں موقع دیں؟ ہم غیروں کو کمانے کا کیوں موقع دیں گے؟ ہمارے اپنے یہاں جیم بناؤ لیڈیز جینٹس کا الگ الگ تاکہ ہمارا جوان طاقتور بنے مضبوط بنے اور یہ مضبوطی پھر اس کو دین کے کام میں آئے. آپ نے دیکھا RSS اپنے جوانوں کے پیچھے کیسی محنت کر رہا ہے کیسی محنت کر رہا ہے. وہ صبح صبح آپ کو دوڑتے ہوئے ملیں گے یہ لوگ صبح صبح ورزش کرتے ہوئے ملیں گے. نہ اپنا پٹھا ہمارے ٹوٹیا لوما کرنے ہوتے لاج ہوئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا مصیبت ہو رہی ہے؟ نہیں خالی پروگرام کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا میرے بہت پیارے بھائیوں. میں نے ایک جملہ بولا تھا پریکٹیکل کا مقابلہ پریکٹیکل سے ہی کرنا پڑے گا. اب تک وہ ٹیکنالوجی پر چل رہے تھے اب وہ پریکٹیکل پر آئے. ہمیں بھی اپنے آپ کو اور اس پر تو کوئی RSS والا آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ جیم کرو آپ طاقتور بنو اور کھجور کھاؤ. زبان بہت چڑوڑتی ہوئی کہ کئی جوئیں انہیں تو کھجور کھاؤ چنے کھاؤ. چائنیز کھانا بالکل بند کرو. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ چائنیز کھانے کے اندر جو لکوڈ بنتا ہے اس میں اتنی خطرناک چیز ڈالی جاتی ہے جو مرد کی مردانگی کے اوپر اٹیک کرتی ہے. یہ تمہیں نہیں معلوم ہے. اینا کرتا اپنا گرنی کڑی کھچڑی نے રીંગણું હારું. હા ને આપણા ભરૂચ જિલ્લામાં જેને ગોંગળી ને પ્યાસ કહેવાય
یہ سعودی ہارو چائنیز کھانا کھا کر آپ کس کو طاقتور بنا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کمزور بنا رہے ہیں۔ موبائل میں ویست ہو کر ہم اپنے دماغ کی پوری طاقت کو برباد کر رہے ہیں۔ کپڑوں میں پیسے برباد کر کے ہم اپنی اوریجنلٹی کو ختم کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو اگر کہا جائے کہ اپنے بچے کو اچھے کالج میں ایجوکیشن دلاؤ، کہ غریب چھو پیارے ہوں کہ غریب چھو نے کتو پور بازار میں ایک مسلمان تمو نے ایک دکان پر مل سے جو 10,000 روپیہ نو سوٹ خرید تو سے تو کہیں نہیں غریبی کہیں گئی۔ یہ ابھی ایک مہینے پہلے قصہ ہوا، ہم لوگ بھی کبھی آپس میں مذاق تو کرتے ہیں، کوئی شریعت منع تھوڑی کرتی ہے۔ تو ہمارے ایک دوست کو خبر ہے ہمیں 2 مہینہ پہلا ٹماٹر نو بھاؤ کئی پہنچو تو ہاں 200 تو میں ہمارا ایک دوست نے જોયો અસરની નમાઝ પછી કે ટમાટર ખરીદતો હતો। હવે એ રોજ આપણી પાસે આવે એટલે કહીને કે રોદરાજ રડતો હોય کہ مول صاحب پیسے ٹکے وہ دکھی چھو آ چھو۔ اب میں نے اس کو ٹماٹر خریدتے ہوئے دیکھا تو میں نے عشاء کے بعد اس کو میسیج کیا کہ تم کو مالداری مبارک ہو۔ تو اس نے کہا کہ مول صاحب تمہیں میں نے مالدار کی تو مجھے ہاں کیم کہ آج اثر پچھی تو ٹماٹر خریدتا تو۔ ہمارا حال یہ ہے میرے بھائی کہ کوئی کریٹیوٹی کا کام کرنا ہو، کوئی ہمیں پروڈکٹ کا کام کرنا ہو، ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہو تو ہمارا مسلمان پیسہ کیسے، اور اگر فیشن ڈی جے اور ایک دن میں ایسی تمباکو کھا کھا کر ہم لوگ اپنا پیسہ برباد کر دیتے ہیں اور پلس جوانی برباد کرتے ہیں۔ طاقت کو یاد رکھنا، چاہے تمہارا پیسہ ہے لیکن اللہ کے یہاں ایک روپیے کا جواب دینا پڑے گا۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ مسلمان کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ اس کا جواب نہیں دے گا کہ میں نے تجھ کو عمر دی تھی کہاں خرچ کی، میں نے تجھ کو مال دیا تھا، میں نے تجھ کو نوجوانی دی تھی۔ جوان بنو تو یوسف علیہ السلام جیسے جوان بنو۔ یوسف علیہ السلام کے لیے گناہوں کے کیا کیا اسباب میسر نہیں تھے، ساری چیزیں تھیں۔ ہاں بہترین خوبصورت عورت تھی اور وہ اس زمانے کی کوئین تھی، رانی تھی، اور وہ سامنے سے بلا رہی تھی، سب کچھ کر رہی تھی، بڑی لالچیں دے رہی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ہئی تلک۔ بہت سے مفسرین نے قیمتی بات لکھی، میں انشاءاللہ 12 بجے سے اوپر نہیں جاؤں گا، بالکل فکر مت کرو۔ انہو ربی احسن مثوائی، ذرا دھیان سے سننا۔ یوسف علیہ السلام نے اس عورت کے پھندے میں سے بچنے کے لیے کیا کہا کہ تیرا شوہر یہ میرا محسن ہے، تیرے شوہر نے میرے اوپر احسان کیا، اس نے مجھ کو اچھا ٹھکانہ کیا، تو میں جس تھالی میں کھاتا ہوں اسی تھالی میں چھید نہیں کروں گا۔ مفسرین نے لکھا کہ یوسف نے تو انہو ربی سے مراد اپنا وہ مالک لیا تھا، عزیز مصر لیا تھا۔ ہم سب کا اوریجنل جو رب ہے، جو یوسف کا بھی رب تھا، اور وہاں ربی سے مراد دونوں قول ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کہے گا میرے رب نے مجھ کو جوانی اس لیے نہیں دی ہے کہ میں اس کو ضائع کروں۔ میں آپ کو سناؤں میرے بہت پیارے نوجوانوں، میں نے انگلینڈ، کینیڈا، افریقہ اور دیگر یورپین ممالک، میں بہت قیمتی بات سنا رہا ہوں، یورپین اور فرانس کا بھی میں نے دورہ کیا ہے۔ فرانس اور یورپ کے ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے کسی بھی آدمی کو میں نے موبائل استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، امیگریشن آفیسروں کو، وہ اپنے کام میں تلین رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ مکہ مدینہ گئے ہیں سب میرا فیور کریں گے کہ جدہ ایئرپورٹ پر اترو، امیگریشن آفیسر، پولیس سب یہی دھندے میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کی بربادی۔ دیکھا آپ نے، جنہوں نے موبائل کو سرچ کیا، بنایا، وہ تو اس کے پیچھے اتنے لگتے نہیں، اور ہمارے ہاتھ میں رمکڑوں پکڑائی گئی کہ تمہیں ہمیں لاگے لا رو جیتی ہمیں تمہارے اوپر حکومت کریے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو مستقبل میں اسلام کا اقتدار اور اسلامی حکمرانی اور مسلمانوں کے ذریعے دنیا کو امن و امان کا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ذرا انگلی اٹھاؤ۔
بات سمجھ رہے ہو کہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے دین کو لے کر دنیا میں امن اور شانتی ہاں بالکل پھیلائیں گے. اتنے کتنے لوگ ہیں بتاؤ, چلو انگلی اٹھاؤ. ماشاءاللہ پورے سب لوگ. یہ کب قائم ہوگی؟ جب ہم ان طریقوں کو اپنائیں گے جو طریقے ہمارے تھے اور یورپ لے کر چلا گیا. کھانا آپ نے پکایا, سوادشٹ پکایا, آپ کے گھر پر ہانڈی تیار ہوئی اور یہ جناب لے جا کر اپنے دسترخوان پر کھلا کر اپنی ہی تعریف کروا رہے ہیں. یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. ہم نے دنیا کو پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ حضرت ربیعی ابن عامر نوجوان صحابی تھے, رستم بادشاہ کے دربار میں حضور کی طرف سے بھیجے گئے. کھڑے ہو کر کہا ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم بندوں کی غلامی سے بندوں کو نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لائیں. بندوں کی غلامی میں نہیں, دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اسلام کی براڈنیس کے اندر لائیں. پتہ چلا اسلام نیرو تھنکنگ رکھتا نہیں ہے, اسلام براڈ تھنکنگ رکھتا ہے. اور دیگر مذاہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. یہ ہمارا کام ہے. پڑھو لکھو, خوب اچھے بنو, انجینئر ڈاکٹر جو بھی آپ کو بننا ہو بنو, نیت اچھی رکھو اور اپنی جوانی کی حفاظت کرو. کیسی حفاظت؟ حدیث شریف میں آتا ہے جوان کو خاص طور پر حضور نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. ان میں سے ایک کون معلوم ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی. ایسا جوان جو اللہ کی عبادت میں ہی اپنی جوانی کو گزارتا ہو. اب اس کا مطلب آپ شاید یہ لوگ کہ مفتی صاحب وہ کہوا مانگتا ہے کہ جوانی اٹلے اللہ نے عبادت میں مسجد میں, نہیں 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 بالکل نہیں. عبادت کا مطلب کیا وہ سمجھا دیتا ہوں. عبادت یعنی ہر وہ کام, ہر وہ بات, ہر وہ ایکٹیویٹی جو اللہ کو پسند آ جائے. ماں کی خدمت اللہ کو پسند, گھر کا کام اللہ کو پسند, اچھا لکھ پڑھ کر آگے بڑھنا اللہ کو پسند. ہمارے جوان پڑھتے بھی تو نہیں ہیں, اسٹڈی کہاں کرتے. ہاں جયારે પરીક્ષા આવે ત્યારે માથું ઘવડા કરે ને પછી તાવીજ લેવા આવે. તો કે વાત છે યાર, આખું વરસ મહેનત નહીં કરવાની ને અમુક જણા તો વળી વાત કે મોર સાહેબ આ પેન ફૂંકી દો નહીં, જ્યારે એવી ફૂંક મારવાથી બધું થતું હોય તો વળી પૂછો હું કરવા બેવકૂફ બનો જ્યારે વાત. ہاں عقلمند قوم بنو. یہ تو بیوقوف ہے تو تم کو کہتے ہیں کہ پین پھونکی دے تو تارو پہلو نمبر آؤ جائے. بھائی تاری پین نے پھونکنی تو تاری روزی میں برکت ملے. میں ایک مرتبہ ایک تعویذ بنانے والے کے پاس بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے کہا روزی نہیں برکت نو تعویذ આપો. تو میں ہستا ہستا کہوں کہ مول صاحب ની روزی نہیں برکت નથી ને તું પાછો એની પાસે કઈ આવ્યો تعویذ. એને برکت હોત તો યાર تعویذની દુકાન ખોલીને બેઠો જ. کیوں بیوقوف بنتے ہو؟ حضور نے ایک تعویذ بتایا کہ روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لو, روزی میں برکت. اور بتاؤں روزی میں برکت کا تعویذ کون کون تعویذ مانگتا ہے بتاؤ. چلو مفت میں تعویذ دیتا ہوں روزی میں આ કેવું ભાઈ 4-5 જણા આંગળી ઉઠાવે, બીજાને રોજીની બરકત નથી જોઈતી. બહુ માલદાર છે હું બધા. હા ભાઈ રોજી की बरकत किसको चाहिए? सबको माशाल्लाह, मुझे भी चाहिए, मैं भी. حدیث شریف میں فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. જવાનું આપણી ફોયોને મળવા, આપણા બાપની બનતી હોય કે ના બનતી હોય યાર, એને આપણે એમાં કશું ગણવાનું નહીં. આપણા બાપને ને કાકાને ના બનતી હોય તો એ બે મોટા વેપારીઓ વળતા હોય તો ટોપરાવાળાને વચમાં નહીં જવાનું. હા તો આપણા પપ્પાને ને કાકાને ના બનતી હોય તો એ જાણે એમનું કામ, આપણે ચૂપચાપ જઈને મળી આવવાનું. अपनी फूफियों से मिलो, शरीयत कहती है. और हदीस में आया कि ऐसी चीज़ों में बाप की नहीं सुनने की, ऐसी चीज़ों में आका की सुनने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो जवानी की कदर करो, पढ़ो. बस एक वाक़या जिक्र करके ख़त्म करूं. अभी रमज़ान से पहले मैं गुवाहाटी से बागडोगरा एयरपोर्ट पर जाने के लिए फ़्लाइट में बैठा. आसाम गया था एक प्रोग्राम में. गुवाहाटी से बैठा तो वेस्ट बंगाल में एक एयरपोर्ट है बागडोगरा. मेरे बाजू में एक जवान बैठा था. बोर्डिंग होते ही मैंने उसको देखा. अभी तो हवाई जहाज ने टेक ऑफ भी नहीं किया था. वो एक किताब पढ़ रहा था. फ्लाइट उठा, वो किताब में ही तल्लीन रहा. इंग्लिश की किताब पढ़ रहा था, खूब किताब पढ़ रहा था.
اب اس کو پیشاب کی ضرورت آئی، میں بھوک لگی تھی تو سینڈوچ منگوا کر کھا رہا تھا، وہ بیچارہ نکلا تو اس کا ذرا ہاتھ لگ گیا تو میری سینڈوچ گر گئی۔ اس نے سوری کہا، میں نے کہا اٹ از اوکے، ٹیک اٹ ایزی، یعنی اس کو کوئی ٹینشن مت لو، گرنا تھی گر گئی۔ وہ پیچھے گیا فلائٹ میں، پیشاب پانی کی ضرورت پوری کر کے ہاتھ واتھ دھو کر نئی سینڈوچ خرید کر لایا اور مجھے اس نے دی۔ میں نے کہا آپ کیوں یہ سینڈوچ دے رہے ہیں؟ کہا کہ گرو جی میرے ہاتھ سے آپ کی سینڈوچ گر گئی، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو نئی سینڈوچ لا کر دوں۔ اخلاق۔ خیر، پھر اس نے بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں جس ایئرپورٹ پر اترنا تھا وہ ایئرپورٹ آیا تو میں نے اس کو پوچھا کہ تم ہو کون؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ کیا ہوں؟ یہودی۔ میں نے کہا تم؟ کہا یہ پڑھ پڑھ کر ہی تو ہم تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور تمہارا نوجوان فلائٹ میں بیٹھے گا تو گیم ڈاؤن لوڈ کر کے گیم کھیلنے کے سوا دوسرا کچھ کرے گا ہی نہیں۔ جب تک تمہاری قوم اسٹڈی نہیں کرے گی تب تک وہ ہم پر حکومت نہیں کر سکتی، اس نے صاف کہا۔ پھر اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا اور کھلا، پھر ایئرپورٹ پر اترتے ہی میں نے اس کو کافی کا آفر کیا، مجھے اس کے پاس سے کچھ نکلوانا تھا۔ تو اس نے بولا کہ دیکھو گرو جی ہم جانتے ہیں کہ جس دن تمہاری قوم چیخنا چلانا موٹی موٹی باتوں کروانی، کیوی موٹی باتوں خبر આપણો જવાનીઓ એક કપ ચાય પીતા પીતા 10 ગવર્મેન્ટ ને નીચે બેહાડે ને 10 જોણે કે કાલે એક બેહી જવાનો એમ ને ઘેર આવીને પાછો જે હતો તેને તે وہ کہنے لگا جس دن تمہارا مسلمان عشاء اور فجر میں اتنا مسجد میں جمع ہوگا جتنا جمعہ کے دن ہوتا ہے، مسجد اقصی ہمارے ہاتھ سے نکل کر تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یہ ہے سیکریس۔ لہذا اللہ کے بندو شریعت پر آؤ، اپنی پاکی ناپاکی کے باب میں بھی محتاط رہو، اپنے دل کو بھی پاک رکھو، دماغ کو بھی پاک رکھو، عقائد کو صاف رکھو۔ اور تم لوگ تو بہت نصیب دار ہو، یہاں 10 قدم پر مدرسے ہیں ماشاءاللہ، دارالعلوم ماٹلی والا، دارالعلوم کنتھاریا، تھوڑا آگے بڑھو تو جمبو سر، اور کتنے کتنے مدرسے ہیں ماشاءاللہ، فائدہ اٹھاؤ، علماء کرام ہیں۔ وقت ہو گیا، اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام کو بارآور فرمائے، اور جو باتیں کہیں سنی گئیں اس پر مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میرے ان نوجوان بھائیوں کی میں دل سے قدر کرتا ہوں جو اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، دام درم قدم سخون تعاون کرتے ہیں، اور میرے یہ جو بزرگان دین دائیں بائیں مجھ کو عمر رسیدہ نظر آ رہے ہیں، یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں فکر آئی، جو گزر گئے ان کی بھی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حافظ محمد بخش صاحب کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں تمہارے گاؤں کے لیے کیسے کیسے گرم گرم آنسو بہائے ہوں گے، اور کیسے کیسے بزرگان دین کو یہاں لائے ہوں گے۔ لہذا اپنے پرانوں کے احسان کو بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ میرے یہ نوجوان بھائی دوست، ہمارے یہ بزرگان دین، اے اللہ عمر رسیدہ لوگ، ہمارے علماء تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اس محبت کو قبول فرما۔ اے اللہ اس گاؤں کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما، برکت نصیب فرما۔ میرے ان پیارے نوجوان بچوں اور بھائیوں کو اپنی عمر کی قدردانی نصیب فرما، انہیں اپنا احساس نصیب فرما، ان کی طاقت کو صحیح کاموں میں اے اللہ لگانے کی ان کو توفیق نصیب فرما، ان کے ماں باپ کو ان کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی کے صدقے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔